نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت عطا فرمائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا ہے نا۔ اللہ کے نبی کی امت میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور وہ نبی جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا اور کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ ہاں، کیسے بلند کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مجھے کیا دیا؟ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، مجھے کیا دیا؟ تو کہا کہ اے نبی جی، جو میں نے آپ کو دیا نا وہ کسی کو نہیں دیا، جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ تو کیا دیا؟ ہاں، کیا دیا؟ قرآن دیا۔ کیا دیا؟ وہ اپنے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کون تھے؟ شاعر تھے نا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کی موجودگی میں ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم ایسا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے حسین ہیں، اتنے احسن ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا حسن نہیں دیکھا۔ یہ جمال جو ہے نا، یہ سراپا شیرینی، یہ سراپا محبت ایسا ہے کہ آج تک کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی خوبصورت بچہ جنا ہو۔ ایسا صاحب جمال شخص، ہاں، ایسا صاحب جمال شخص۔ یا رسول اللہ، اس طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا نا کہ آپ میں کوئی بھی، اللہ نے کوئی کجی والی بات نہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے یا نبی اللہ کہ آپ ایسے تخلیق کیے گئے، ایسے پیدا کیے گئے جیسے اللہ نے چاہا نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، ہاں، جیسے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ایسا خوبصورت آپ کو بنایا، ایسا خوبصورت وجود دیا۔ تو اللہ کے نبی کون ہیں؟ کتنے خوبصورت، کتنے عالی شان والے، کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں جن کی تعریف بیان کر رہے ہیں، ہاں، کہ جن کے نام کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہے، جن کے نام کے بغیر اذان مکمل نہیں ہے۔ ہاں، اگر اذان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، ہاں، تو اذان میں واشہدو ان محمد رسول اللہ بھی تو کہا جاتا ہے، ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نام کو بلند کیا کہ اگر کوئی انسان، کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں، ہاں، وہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں، مسلمان ہوں، تو اس نے گواہی دے دی اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، ہاں، بس کافی ہے؟ کلمہ آدھا پڑھ لیا کافی نہیں، اس کو یہ کہنا پڑے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسول ہے، ایسا ذکر ہے میرے نبی کا، ایسی بلند شان ہے میرے نبی کی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا مطلب؟ ہاں، یہ ہے میرے نبی، یہ ہے میرے نبی کی شان کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں میرے نبی کے رخسار کی قسم کھائی، تو کہیں میرے نبی کے زلفوں کی قسم کھائی، تو کہیں پیار سے اللہ نے اپنے نبی کو پکارا یاسین، تو کہیں پیار سے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا مزمل یا ایھا المدثر۔ یہ ہے میرے نبی، یہ ہے میرے حبیب۔ ہاں، آپ سوچو کہ اللہ نے اپنے نبی کی کیا تعریف بیان کی، ہاں، اور کیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہتے ہیں تعریف بیان کی کہ اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کو، کسی بھی ہر نبی کو اللہ حوض دیں گے، لیکن کسی نبی کے حوض کا نام نہیں معلوم، لیکن اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہاں کوثر عطا کیا۔ قرآن میں نہیں اللہ فرماتے ہیں، وہ آیت ہے نا قرآن میں، رب العزت نے کس طرح سے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک اللہ بھی اس کے فرشتے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ہاں کہ اے ایمان والو آپ بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کیا کہا کہ جو میرے حبیب پر نبی پر درود بھیجے گا، حدیث میں نہیں آتا ہے کہ جس نے ایک بار درود پڑھا، کیا کیا، صرف سلام بھیجا ہے اپنے نبی پر، تو کہا 10 نیکیاں لکھی جائے گی، 10 درجات بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم، کیا اللہ نے نعمت عطا فرمائی، کیا اللہ نے شان بلند کی۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ نبی ہے، ہاں اس کا ذکر اتنا بلند ہے، ہاں اس کی شان اتنی بلند ہے میرے نبی کی کہ کوئی ولی بغیر نبی کا کہ سنتوں کا چوگا پہنے بغیر ولی نہیں بن سکتا، ہاں ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نہ اپنا لے، جب تک کہ سنتوں کو نہ اپنا لے، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ ہی کے ذریعے، محمد الرسول اللہ ہی کے ذریعے جو ہے آپ جنت میں جا سکتے ہو۔ لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد الرسول اللہ نہیں کہا تو جنت نہیں ملنے والی۔ کیسی بات ہے، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی اور اتنا بلند بنایا کہ اما عائشہ نہیں کہتی اللہ کے نبی کی تعریف میں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، اور غالباً ایک صحابی کی بھی حدیث آتی ہے کہ میں چاند کو دیکھتا، پھر میں اپنے نبی کو دیکھتا، پھر میں چاند کو دیکھتا، پھر میں اپنے نبی کو دیکھتا، پھر میں نے کہا واللہ اے چاند تجھ سے خوبصورت تو میرے نبی ہے، تجھ سے زیادہ روشن اور پر نور تو میرے نبی ہے۔ کیسی ہے اللہ نے اپنے نبی کی تعریف کی، کیسے اللہ نے اپنے نبی کو پیارا اور خوبصورت بنایا کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں تو وہ بس آپ ہی کو دیکھتے گئے۔ انبیاء کرام کی نبوت، اللہ نے نبوت عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا کہ جب تم میں وہ ذات برحق تشریف لے آئے نا، اور اس ذات برحق کی نشانی کیا ہوگی کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے وہ اس کی تصدیق فرمائیں گے، تمہارے لیے کیا لازم ہے کہ ان پر ایمان لاؤ، ان کی مدد کرو۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ یہ بہت بھاری بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد انبیاء سے فرمایا، سارے نبیوں کے لیے، تو کیا عرض کیا کہ باری تعالیٰ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے جب نبیوں کو، سارے نبیوں نے عرض کیا نا کہ باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے میرے نوزادے ہوئے، اے میری نعمتوں کے وارثوں، میں تمہیں اس ذات مبارک کا شہود کرواؤں جس کے صدقے میں تمہیں یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تمہیں نبوتیں عطا کی گئی ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ وہ ذات مبارک کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا، اور اللہ کے نبی رسول برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہے کہ ساری نبیوں کو یہ بتایا گیا کہ آخری نبی آئیں گے محمد الرسول اللہ، جن کے صدقے میں کائنات کو وجود دیا گیا، جن کے صدقے میں کائنات کو خوبصورتی بخشی گئی، ہاں جن کے دم قدم سے اس کائنات کو رعنائیاں اللہ نے دی، کہ ہمارے نبی وہ ذاتی گرامی ہے کہ جب مبعوث فرمایا نا تو مومنین پر اللہ نے احسان جتلایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کیا کہا، اے ایمان والو، اے لوگوں پر احسان فرمایا اللہ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ اس نے اپنی پسندیدہ اور ایسی محبوب ذات کو مومنین میں مبعوث فرمایا کہ جیسے قرآن مجید میں اللہ نہیں فرماتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز عذاب نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں، اس لیے اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ آپ موجود ہیں۔ کیسی بات کہہ دی،
سبحان اللہ العظیم، کہ جب تک اللہ کے نبی موجود ہے اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا. تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہے اتنی بلند. تو اب سوچیں اتنی بلند جس کی شان ہو، جب بندہ اس پر درود پڑھے تو کیا اللہ کو پیار نہ آئے؟ ہاں پیار نہ آئے؟ کہ ہمارے نبی کا ذکر اتنا بلند کہ کلمہ میں ہمارے نبی، جب تک کلمے میں ہمارے نبی کا نام نہ آئے کلمہ مکمل نہ ہو. ہاں جب تک کہ اذان میں ہمارے نبی کا نام نہ آئے اذان مکمل نہ ہو. ہاں بندہ جتنا درود بھیجے اتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا وہ اللہ کا پیارا بنتا چلا جائے. سارے مسائل اللہ درود کی برکت سے حل کر دیتے ہیں. محمد رسول اللہ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. ایسے پیارے جن کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی کہ معراج میں 7ویں آسمان کے اوپر بلایا، عرش کے بھی اوپر، جہاں پر حضرت جبرائیل امین آ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ یا نبی اللہ. 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا جو درخت ہے 7ویں آسمان کے اوپر، کہا کہ بس یہ بارڈر ہے یا نبی اللہ، اس کے آگے تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو نہیں. اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اب آپ یہاں سے اکیلے جائیں. میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا دوں نا، کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار ہیں، کہہ رہے ہیں نبی اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرا پر جل جائے گا. تو کیا بلندی عطا فرمائی کہ سدرۃ المنتہا میں آگے بلایا. سمجھ رہے؟ آگے سدرۃ المنتہا کے بھی آگے بلایا، اور اللہ نے اپنے حبیب سے سرگوشی کی. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ پیار کرتے تھے، اللہ ہر نبیوں سے پیار کرتے تھے. نبی نے خواہش ظاہر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا. کا موسیٰ تو تحمل نہیں کر سکتا. 70 پردے کے پیچھے سے اللہ نے بس ایک جھلک دکھلائی، وہ بھی 70 پردے کے پیچھے سے، 70 پردے بیچ میں تھے. تو حال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. وہ روشنی ایسی تھی کہ ان کی آنکھیں برداشت نہیں کر پائی، پہاڑ جل گیا کوہ طور. اوہو حبیب سے جو محبت کا انداز اللہ کا ہے، اللہ نے آسمانوں پر بلایا، حبیب آ سیر کراتا ہوں، چل چل میرے لاڈلے تجھے سیر کراتا ہوں، تجھے گھماتا ہوں. جیسے کوئی اپنے بچے سے بہت پیار کرے تو نہیں اسے گھما کر لائے. آج میں میرے بیٹے کو فلاں گارڈن لے جاؤں، آج میں میرے بیٹے کو فلاں جگہ لے کے چلوں، چلو چلو. اوہو پھر جب اللہ گھمائے تو اللہ کے گھمانے کا انداز، اس کی محبت کا انداز تو الگ ہوگا نا. وہ تو خالق دو جہاں ہے. پھر اس نے تو دنیا کی نہیں آسمانوں کی سیر کروائی، آسمانوں کی. آج دنیا نے اتنی ترقی کی کہ چاند پر لوگ پہنچ گئے، اور چاند پر پہنچ کے خوش ہو رہے کہ ہم تو چاند پر پہنچے ہیں. اور وہ بھی ایسے نہیں کہ بھئی فلائٹ جا رہی چاند پر اور ایک کے بعد ایک طیارے اور سیارے اور راکٹس جاری، نہ نہ نہ. کئی سالوں بعد ایک راکٹ جاتی ہے، اور جانے کے بعد کئی دنوں بعد مہینوں بعد وہ راکٹ وہاں پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد انہیں خبر کوئی نہیں ہے، اپنی زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں کہ واپس ریٹرن آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. نہیں کلپنا چاولہ مر نہیں گئی آتے آتے؟ اوہو اتنا خوش ہو گئے کہ ہم نے تو چاند پر اپنے جھنڈے گاڑ لیے. لیکن بے وقوف ہم ہیں کہ چاند بھی آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک رہا ہے، کوئی آسمان کا حصہ ایک دم سے نہیں ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ آسمانوں کے اوپر، ایک نہیں 7 آسمانوں کے اوپر. تو اتنا بلند جس کا مرتبہ ہے، تو اس کا نام جو بندہ لے، ہاں خدا کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر اگر کرے، کلمہ پڑھے، درود پڑھے، اس کے طریقے پہ چلے، تو کیا اللہ کو پیار نہ آئے؟ کہ ہاں میں یہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کا انداز، جیسے میرے نبی کھایا، جیسے میرے نبی بیٹھا، جیسے میرے نبی بولا، جیسے میرے نبی کا انداز ہے معاف کرنا، نبھانا، درگزر کرنا، ساری چیزیں. سمجھ رہے؟ تو پھر جس کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اس کے ساتھ اگر ہم چلے تو، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی نیتا ہو، تو نیتا بڑا نیتا ہو، ایم پی ہو یا پرائم منسٹر ہے یا کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے، تو اس کے ساتھ جو شخص چلتا ہے، سمجھ رہے، جو نیتا چلتا ہے تو میں تو آگے رہوں، بازو میں رہوں.
تاکہ ڈسپلے پہ نظر آؤں، سب کو دکھوں، سمجھ رہے؟ تو کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں فلاں سلیبریٹی ہے یا فلاں جو بڑا منسٹر ہے میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو کتنا خوش ہو، سمجھ رہے؟ تو اسی طرح جو بندہ حبیب کی اداؤں کو لے کے چلتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ قابل قبول ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو انشاءاللہ جس ذات نے میرے نبی کے ذکر کو بلند کیا اس کے ذکر کو ہم بھی بلند کریں. تو آج کا ہمارا سبق ہے سفینۃ العلوم کی کتاب تو آپ لوگ سب کے پاس ہوگی، ہے نا؟ جس کے پاس سفینۃ العلوم کی کتاب نہیں ہے تو وہ کتاب منگوا لے. کیسے منگوانا ہے ہمارے پرسنل چیٹ پر آپ لوگ ہم سے پوچھ لیں تو ہم انشاءاللہ بتا دیں گے، نمبر دے دیں گے. تو جس کے پاس نہیں وہ کتاب منگوا لے. اس کے اندر سنتیں ہیں سفینۃ العلوم میں ماشاءاللہ بہت ساری سنتیں حدیثوں کی کتاب سے حوالے کے ساتھ اس کے اندر مرکوز ہے کہ میرے نبی لکھی ہوئی ہے کہ میرے نبی نے کس وقت میں میرے نبی نے کیا کیا، ان کی کھانے کی سنت، کس طرح کھانا کھانا سنت ہے، کیا ادا ہے کھانا کھانے کی، سمجھ رہے؟ اسی طرح سے سونے کی، پانی پینے کی. تو رمضان آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پیارا بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، ہمارے اندر سنتیں ہوں، ہمارے اندر جو ہے ہمارے نبی کی ایک ادائیں ہوں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سنتوں پر پابندی سے عمل کریں گے. تو آج کا آپ کا سبق ہے کہ کھانے کی سنتیں. ابھی تو میرے پاس اتنا ایکسپلین کرنے کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک سنت کو ایکسپلین کروں، لیکن مختصر ہی کہ کھانے کے جو آداب ہے، سنتیں ہیں، وہ 1 سے لے کے 15 تک کے آداب ہے نا. آپ لوگوں نے سفینۃ العلوم میں سے کھولنا ہے بک. جس کے پاس بک نہیں ہے PDF لے لے، جس کے پاس PDF نہیں ہے تو وہ بک آن لائن منگوا لے. تو کیونکہ دیکھو موبائل میں جو ہوتی ہے نا دیکھ کر تو اس سے اور جو ہاتھ میں ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ تو وہ بک میں آپ لوگ نشان لگا لیں. اور جن جن سنتوں پر عمل نہیں ہے، 15 سنتوں میں آج کا سبق ہے 15 سنتیں، اس پہ نشان لگائیں آپ لوگ. اور جو سنتیں عمل میں نہیں اس پر نشان لگانا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں پھر لانا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر جب ہم کل آپ لوگوں سے بات کریں گے، تعلیم میں آپ لوگ آؤ گے، جڑو گے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے عمل کیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے آج کا سبق ہے کہ 15 سنتوں پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اور اپنی زندگی میں لانا ہے جو 15 سنتیں نہیں ہیں عمل میں. اور جو سنتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں کوئی پوائنٹس ایسا ہے کہ آپ اس کا کیا مطلب ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ لوگ پرسنل چیٹ پہ پوچھ سکتے ہو. تو کل جب درس ختم ہو جائے گا تو ختم ہونے کے بعد صرف ان سنتوں کے تعلق سے جو پوائنٹس آپ کو نہیں سمجھ آئے آپ نے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. پھر تو آج کا ہمارا یہی درس ہے. جو بھی ہم سنتے ہیں نا صرف سننا نہیں ہے ساتھیوں، بہنوں، بچیوں، بلکہ جو بھی ہم نے سنا ہے اس کو اپنے بچوں کو بتائیں. آج ہمارے بچوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں، کون ہے، ان کی ادائیں کیسی ہے. ہاں ہمارے بچوں سے ہم پوچھ رہے فلاں ایکٹر کے بارے میں تو وہ بتا دیں گے بھائی ان کے کتنے بچے ہیں، فلاں کی شادی ہوئی، کہ کس کا ڈیورس ہوا، وہ سب بتا دیں گے. لیکن یہی کوئی نہیں معلوم. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اتنا ہم نے اور ہمارے بچوں نے موبائل میں ریسرچ کیا، لیکن جس کے زندگی پہ سرچ کرنا چاہیے تھا، ہے نا، جس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم وہی بھول گئے. تو ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو محمد رسول اللہ پر لائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اس کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.